گھر اور مکان میں کیا فرق ہے؟ گھر اور مکان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اینٹیں ملا کر اس کے اوپر پلسٹر کر کے اور کلر چڑھا کر جو ہے وہ مکان تو بن جاتا ہے، لیکن اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں اس مکان کو گھر بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوسائٹیز جو ہیں وہ لوگوں کے رہنے کی وجہ سے آباد ہوتی ہیں۔ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان ایریاز کو سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ یہ جو گھر ہے یہ انسان کی زندگی کا بنیادی جز ہے۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو شاید وہ گھر نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر بہت زیادہ نوک جھوک ہے شاید وہ گھر نہیں ہے۔ گھر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سب لوگ مل جل کے رہیں، امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، نہ کہ اگر بیوی کا موڈ آف ہے تو شوہر دب کے رہ رہا ہے، اگر شوہر کا موڈ آف ہے تو بیوی دب کے رہ رہی ہے۔ بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے بات کرنے کے جو ہے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ رہے ہیں، یا پھر اتنا ڈسٹینس ماں باپ نے رکھا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے جو ہے وہ ماں باپ سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ گھر کا سکون بہت ضروری ہوتا ہے۔ گھر انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن آج کی مصروف زندگی اور دفتری دباؤ کی وجہ سے جو ہے اکثر گھروں میں سکون اور محبت کم ہوتی جا رہی ہے، اور بچی کچی کسر جو ہے وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کو وقت نہیں دیتے ہیں، وہ وقت ہم اسکرول اپ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ایک شخص دن بھر کام کرنے کے بعد گھر آیا، بیوی اور بچے مصروف تھے، گھر کا ماحول تھوڑا تناؤ میں جو ہے وہ گھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں بھی تھوڑا سا صبر اور محبت دکھاؤں تو ماحول بدل سکتا ہے۔ آفس میں ورک لوڈ بہت زیادہ تھا، باس نے جو ہے وہ شاید کسی بات پر ذلیل بھی کیا ہوگا، لیکن عقل مند شخص اپنے گھر کا سکون خراب نہیں کرتا ہے۔ گھر بنتا ہے میاں بیوی سے، وہی میاں بیوی کل کو ماں باپ بنتے ہیں، وہی میاں بیوی کل کو دادا دادی بنتے ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اس میں عقل مندانہ فیصلے کرنا بہت ضروری ہے، اس میں جھکاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر چند دنوں بعد گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے کہ ہم نے صرف اپنی زبان کو روک لیا، اپنے غصے کو روک لیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے تو پھر اس گھر میں جو ہے سمجھ لیے لیڈرز پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہاں بیٹھ کر اچھی باتیں کر رہا ہوں اور میں گھر جانے کے بعد بدتمیزی سے بات کروں تو شاید مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں منافق پسند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو احتساب پسند ہونا چاہیے، ہمیں تو اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ جی ہاں، گھر میں ہر رکن سے محبت اور احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تحمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو انکریج کرنا شروع کرے اور شوہر اپنی بیوی کو انکریج کرنا شروع کرے، نہ کہ دوسروں کی فیملیز کو سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز کی فیملیز کو دیکھ کر اپنی لائف کا اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں چیزیں جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہوتی ہیں۔ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ رشتے کے اندر محبت ڈیولپ کرتا ہے۔ محبت کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہیں وہ گھر کے ماحول میں جو ہے وہ خوشبو کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے گھر میں آپ روحانی ماحول ڈیولپ کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، چیزیں آپ کی روح کو سکون دیتی ہیں۔ روزانہ 5 منٹ دعا کریں کہ گھر میں محبت اور سکون قائم رہے۔ گھروں میں سکون ہے وہاں جہاں اللہ کی یاد رہتی ہے ہر گھڑی۔ کھانے سے پہلے کی دعا بچوں کو بتائیے، خود بھی پڑھیے، بچوں کو سونے سے پہلے کی دعا بتائیے، دودھ پینے کی دعا بتائیے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا بتائیے۔ بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے۔